بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل وعلى على محمد محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ معرفت خداوندی کے حوالے سے جو احادیث چل رہی ہیں ان میں سے جو حدیث ہے آج وہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہوئی، جس میں حضرت یہ فرماتے ہیں اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ من وصفہ، جس نے اللہ کی صفت بیان کری، فقد حدہ، اس نے اللہ کو محدود کر دیا، کیونکہ ہر صفت محدود ہوتی ہے، لہٰذا اگر اللہ کی کوئی صفت بیان کرنا شروع کر رہا ہے اپنی زبان سے تو اللہ کو وہ محدود کر رہا ہے۔ ومن حدہ فقد ادہ، اور جس نے اس کو محدود کیا پھر وہ اس کو شمار بھی کر سکتا ہے، حساب بھی اس کا لگا سکتا ہے۔ ومن ادہ، اور جو اللہ کو شمار کر لے، اس کا حساب کر لے، فقد ابتلا ازلہ، تو اس نے اللہ کی ازلیت کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، کہ بھئی اللہ ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جو چیز ہمیشہ سے ہو، یعنی جس کا اول ہم کو پتہ نہ ہو کہ اس کا اول کب شروع ہوا ہے۔ قرآن میں دیکھیے آیا ہے متعدد جگہوں کے اوپر هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو ایسا اول کہ جس کے سلسلے میں ہم کو نئے معلوم کہ یہ کب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ ہے ازلیت۔ ومن قال کیفا، جو یہ کہے کہ اللہ کیسا ہے، فقد استوصفہ، تو اس نے گویا کہ اللہ کی صفت کو طلب کرا ہے، کہ اللہ کی وہ صفت بیان کرنا چاہتا ہے۔ ومن قال عینا، اللہ کہاں ہے، فقد حیزہ، تو گویا کہ وہ اللہ کے جسم کا قائل ہوا جا رہا ہے۔ نہ اللہ کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے، نہ ہم جو ہیں اس کو شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کی ذات کو ہم محدود کر سکتے ہیں۔ اس کی ذات لامحدود، جو اوصاف اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں، جو اوصاف ذاتی ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ آثار کی بنا کے اوپر ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کا علم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم عالم قرار دیتے ہیں، اللہ کی قدرت کے اثر کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم قادر شمار کرتے ہیں، اللہ سے حیات اور زندگی کے آثار کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو زندگی عطا کر رہا ہے تو اس کو ہم حی کہتے ہیں، مگر اس کی حیات کیسی حیات ہے، اس کی قدرت کیسی قدرت ہے، اس کا علم کیسا علم ہے، سب لامحدود ہے، جن کو کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو ذات پروردگار جو ہے لامحدود، ایسا اول کہ جس کی کوئی حد نہیں، تو جس کی کوئی حد نہیں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی جانب اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے جو جناب رسول خدا سے پیغمبر فرماتے ہیں التوحید نصف الدین،
توحید آدھا دین، نصف دین. جناب امیر کہتے ہیں التوحید و حیات النفس. توحید کیا ہے؟ نفس کی زندگی ہے، روح کی زندگی ہے. اگر توحید کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی روح اور اس کا نفس مردہ ہے. ایک دوسری جگہ کے اوپر حضرت فرماتے ہیں التوحید تو اللہ تتوہمہ. توحید یہ ہے کہ اللہ کے سلسلے میں کوئی وہم نہ کرو. یہ ہے حقیقت توحید. تو بہرحال توحید انسان کا نصف دین ہے. اس نصف دین کو اس کو حاصل کرنا ہوگا. جب یہ نصف دین انسان حاصل کر لے گا تو بقیہ دین بھی جو ہے اس کو صحیح اس کا ہو جائے گا. لیکن اگر توحید ہی صحیح نہیں ہے، توحید کے اندر اشکال ہے، اعتراض ہے، توحید ہی گڑبڑ ہے. اور اس میں جو گزشتہ کے کلاس ہوئے تھے اس کے اندر ایک جلسے میں بیان کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کہ اصل میں ہے توحید عملی. جو عملی طور کے اوپر جو توحید چاہیے گئی ہے وہ توحید جو ہے وہ بہرحال جو ہے انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو اس کی عملی زندگی کے اندر جو ہے ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ عملی زندگی توحید سے خالی ہے تو پھر زندگی نہیں پائی جاتی ہے، موت ہے پھر انسان کی. کیوں؟ کیونکہ جناب امیر فرما رہے التوحید حیات النفس. اگر نفس ہی مردہ ہے تو پھر کیا ہے انسان کے پاس؟ کچھ نہیں، انسان مردہ ہے. تو اگر توحید کا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ، بالکل درست انداز میں عقیدہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا ہی نفس جو ہے اس کی حیات جو ہے وہ روح جو ہے وہ زندہ ہے. یہ بہرحال احادیث ہے. خداوند کریم جو ہے وہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. آج کیونکہ شب شہادت سے ہم نزدیک ہیں اور دوسری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ شہادت کی شب ہے آج. اگر جی ہندوستان میں رویت کا مسئلہ ہو گیا تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ یہاں کے اوپر آج 22 تاریخ 21 تاریخ ہے. تو ہم لوگوں کے پاس جو روایات ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ایک روایت جو ہمارے بر صغیر میں مشہور ہے، اور یہ وہ روایتیں ہیں شہادت اور ولادت کی جو تاریخیں ہیں ان کی تحقیق جناب ناصر ملت نے انجام دی تھی. اور یہاں کے اوپر جو ہے انہی کی ہے تحقیق شدہ جو تاریخیں ہیں وہ رائج ہیں ائمہ کی ولادت اور ائمہ کی شہادت کے حوالے سے. دوسری جگہوں کے اوپر جہاں پہ شیعہ آباد ہیں ایران اور عراق کے اندر، وہاں کے اوپر دوسری تاریخیں اگر روایت کے اعتبار سے اختلاف ہے تو وہ رائج ہوتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہندوستان میں 23 ذی القعدہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ مانی جاتی ہے. ایران اور عراق میں 29 صفر کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت مانتے ہیں. بہرحال ہمارے لیے اتنی زیادہ جو ہے یہ چیز اہمیت کی نہیں حامل ہے. ہم دونوں تاریخوں کے اوپر جو ہے وہ حضرت کا غم منا سکتے ہیں، ان کا ذکر جو ہے دونوں تاریخوں کو میں انجام دے سکتے ہیں. اور بہرحال اس ذکر سے جو ہے ہم جو فائدہ حاصل کرنا چاہیں دونوں تاریخوں کے اندر جو ہے ہم اس فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں. گزشتہ جلسے میں بھی آپ کے سامنے حضرت کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے گئے تھے، اور خاص طور پہ سیاسی عنوان سے جو گفتگو تھی وہ اس پہ تبصرہ تھا کہ آپ نے ولی عہدی قبول کری اور وہ ولی عہدی کیوں قبول کری. اگرچہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں بیان ہو سکی اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی خود کہ حضرت کو مامون نے اگر ولی عہدی کی پیشکش کری تھی تو اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے وہ سارے مقاصد نہیں بیان ہو سکے.
اور حضرت نے اگر ولی عہدی کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کے طور کے اوپر قبول کیا، اپنی رضا اور رغبت سے اس عہدے کو نہیں قبول کیا، تو اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، ان کی جانب جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے روشنی نہیں ڈالی جا سکی۔ ہم چاہتے ہی یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سیرت کے وہ ابواب کہ جو ہماری عملی زندگی سے ربط رکھتے ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ جو ہیں وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہیں۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ان کے نقش قدم کے اوپر ہم کو چلنا ہے، ان کی ہم کو پیروی کرنا ہے، ان کی سیرت کو عملی طور کے اوپر اختیار کرنا ہے۔ تو جو سیرت کے وہ پہلو جو ہمارے عمل اور عقیدے سے ربط رکھتے ہیں، اگر یہ جلسے ان پہلوؤں سے خالی ہیں تو حیف ہے کہ ہم کیا پھر بیان کر رہے ہیں اس کا۔ لہذا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان جلسوں کے اندر جو ہیں وہ سیرت کے پہلو بھی بیان ہوں، جس کو عملی طور پہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ اختیار کریں۔ یہاں کے اوپر جو سیرت کے حوالے سے حضرت کے مختلف واقعات اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے، غربا کی مدد کرنے کے اعتبار سے، خدا کی بارگاہ میں راز و مناجات کرنے کے اعتبار سے، غلاموں کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ جو سلوک حضرت کرتے تھے وہ کس انداز میں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، اس کے اعتبار سے تاریخ میں واقعہ ہے کہ ایک شخص بلخ بلخ کا تھا، بلخی کہتے ہیں، بلخ افغانستان میں ایک جگہ ہے وہاں کا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہے کنت مع الرضا علیہ السلام فی سفر ہی الی خراسان، یعنی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جس سفر میں خراسان تشریف لے گئے، اس سفر میں میں حضرت کے ہمراہ تھا۔ فدعا یوما بمائدۃ اللہ، حضرت نے ایک دن دسترخوان بچھانے کے لیے کہا کہ ایک دسترخوان بچھاؤ۔ فجمع فجمع علیہا موالیہ من السودان وغیرہ، تو جو حضرت کے سوڈان اور سوڈان کے علاوہ دوسری جگہوں کے غلام تھے، ان سارے غلاموں کو اس دسترخوان کے اوپر بیٹھایا۔ فقال له بعض اصحابہ، حضرت کے بعض ساتھیوں نے کہا لو جعلت فداک، ہم آپ پہ قربان جائیں، لو ازلت لہؤلاء مائدہ، اگر ان غلاموں کے لیے ایک الگ دسترخوان بچھوا دیا جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ ایک دسترخوان حضرت نے بچھوایا، اس پہ سارے غلاموں کو جمع کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی دسترخوان کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، تو بعض ساتھیوں نے حضرت سے کہا جعلت فداک، ہم آپ پہ قربان جائیں، لو ازلت لہؤلاء مائدہ، اگر ان کے لیے الگ ایک دسترخوان بچھوا دیا جائے تو کیا وہ مناسب نہیں ہوگا؟ کیا جواب ہے میرے مولا کا؟ فرمایا فقال علیہ السلام، حضرت نے فرمایا ان الرب تبارک و تعالی واحد، بے شک ہمارا پروردگار جو بلند و برتر ہے ایک ہے، والام واحدہ، ہماری ماں ایک ہے، والاب واحد، ہمارا باپ ایک ہے، والجزاء بالاعمال، اور جزا جو ہے انسان کو اس کے اعمال کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یعنی کیا مقصد یہاں کے اوپر ہے کہ جب ہمارا پروردگار ایک، ہم سب حوا کی اولاد ہیں تو لہٰذا ہماری ماں ایک، ہم سب آدم کے فرزند ہیں لہٰذا ہمارے باپ ایک، اور جزا انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک غریب اور ایک غلام کوئی غلطی کرے تو اس کی سزا زیادہ ہوگی، اور ایک جو ہے وہ سرمایہ دار، ایک سلطان، ایک نجیب الطرفین شخص
ایک پاک و پاکیزہ شخص اگر ایک غلطی کرے تو اس کی سزا کم ہوگی، نہیں، جزا بھی بارگاہ خداوندی میں ایک ہے، اس کے اندر فرق نہیں۔ حضرت کا ایک خادم تھا جس کا نام یاسر تھا، وہ کہتا ہے کہ کان رضا علیہ السلام اذا خلا جمع حشمہ کلہم عندہم، کہ جب حضرت رضا تخلیے میں ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے، تو اپنے تمام نوکروں کو، غلاموں کو جمع کرتے تھے، الصغیر والکبیر، جو چھوٹے چاہے ہوں چاہے بڑے ہوں، سب کو جمع کرتے تھے، فَيُحَدِّثُوهُمْ مَنَهُمْ، ان سے حضرت گفتگو کرتے تھے، وَيَعْنَسُوا بِهِمْ، اور حضرت ان سے لطف اور الفت کا اظہار کرتے تھے، وَيُؤْنِسَهُمْ وَيُؤْنِسَهُمْ، اور وہ لوگ بھی حضرت سے اپنی محبت اور الفت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت کا سلوک تھا اپنے غلاموں کے ساتھ۔ ایک دوسرا نوکر ہے حضرت کا، غلام ہے نادر جو اس کا نام تھا، وہ فرق کہتا ہے کانا ابو الحسن اذا اکل احدنا لا یستخدمہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم غلاموں میں سے کوئی اگر کھانا کھا رہا ہے تو حضرت اس کو اپنی خدمت کے لیے طلب نہیں کرتے تھے، نہیں بلاتے تھے، حتی یفرغ من طعامہ، یہاں تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائے اور کھانا تمام کر لے۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے غلام تو حضرت قطعی طور کے اوپر اس کو آواز دے دیتے تھے، اس کو اپنی خدمت کے لیے طلب نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت کا کی سیرت کا ہے۔ یاسر اور نادر، یہ دو غلام ہیں حضرت کے، جو حضرت امام رضا کے خادم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں قال لنا ابو الحسن صلوات اللہ علیہ، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قمت علی رؤوسکم وانتم تاکلون، اگر میں تمہارے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں اور تم لوگ کھانا کھا رہے ہو، فلا تقوموا، تو خبردار میرے احترام کی خاطر تم اپنی جگہ سے کھڑے مت ہونا، حتی تفرغوا، یہاں تک کہ تم کھانا کھا لو، فارغ ہو جاؤ، ولربما دعا بعضنا، اور کبھی اگر حضرت ہم میں سے کسی کو بلاتے تھے، فیقال، اور کسی نے کہا کہ وہ تو جناب جس کو آپ نے بلایا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، ہم یاکلون، تو حضرت کہتے تھے فیقول دعوہم، فرماتے تھے کہ ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنے اس سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں۔ یہ غلاموں کے ساتھ حضرت کی سیرت تھی۔ اس کے علاوہ جو حضرت کا اور اخلاق ہے، عام اخلاق، کہ جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسان خدا کے ساتھ کیا رابطہ رکھتا ہے، بندگان خدا کے ساتھ کیسا رابطہ رکھتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ ابراہیم ابن عباس کا بیان ہے انی ما رأیت ولا سمیت بأحد افضل من ابی الحسن الرضا علیہ السلام، ابراہیم ابن عباس کہتے ہیں کہ نہ میری آنکھوں نے دیکھا نہ میرے کانوں نے سنا ایسے کسی شخص کا ذکر کہ جو حضرت امام رضا سے زیادہ افضل ترین، وَشَاهَدْتُ مِنْهُ مَا لَمْ أَشْهَدُ مِنْ أَحَدٍ، میں نے ان سے بعض ایسی چیزیں دیکھی جو میں نے کسی اور سے مشاہدہ نہیں کی۔
ما رأيت جفا أحدا بكلام قط ولا رأيت قطع على أحد كلامي حتى يفرغ منه. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو حضرت اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے یہاں تک کہ اس کی بات تمام ہو جائے. وما رد احدا عن حاجت فقدر علیہا. اگر حضرت کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے تو اس کو اپنے دروازے سے لوٹاتے نہیں تھے. ولا مدہ رجلیہ بین یدی جلیس لہو قطع. اگر کوئی حضرت کے سامنے بیٹھا ہے تو حضرت اس کے سامنے اپنے پیروں کو نہیں پھیلاتے تھے. یہ ابراہیم ابن عباس کا بیان. ولا اتکی بینا ید جلیس لہ. اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو اپنے ہاتھوں کا تکیہ پھر نہیں کرتے تھے. ولا رأیتہ یشتم احدا من موالیہ و ممالکہ. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہی نے اپنے کسی غلام یا اپنے کسی نوکر پہ سب و شتم کیا ہو اور اس کو ناسزا الفاظ کہے ہوں اور بری باتیں کی. ولا رأیتہ یقہقہ فی ضحکہ. ہنستے ٹائم حضرت جو ہیں قہقہا نہیں لگاتے تھے. بل کان ضحکہ التبسم. بلکہ ان کی ہنسی جو تھی وہ صرف مسکراتے تھے, اس سے زیادہ. وَكَانَ إِذَا خَلَا وَنَصَبَتِ الْمَوَائِدِ أَجْلَسَ عَلَى مَائِدَتِهِ مَمَالِيكَهُ وَمَوَالِيكَهُ حَتَّى الْبَوَّابُ وَالسَّائِسُ. اور اگر حضرت تخلیہ اختیار کرتے تھے, تنہائی اختیار کرتے تھے اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا تھا تو اس دسترخوان پہ اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کو, حتیٰ جو واچ مین ہیں جو دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے نگہبانی کر رہے ہیں, ان لوگوں تک کو بھی جو ہے حضرت بلاتے تھے اور بلا کر اس جگہ کے اوپر بٹھاتے تھے. یہ تو وہ سیرت کے پہلو ہیں کہ جو بہرحال ہم سے پیروی کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم کو حضرت کی ان امور میں پیروی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے کہ اہل بیت اطہار پیغمبر کے علم کے وارث ہیں, اور یہ چیز جو ہے سواد اعظم کا ایک طبقہ بھی جو ہے وہ پوری طرح سے قبول کرتا ہے کہ اگر پیغمبر کا علم کسی کو چاہیے تو وہ اہل بیت اطہار سے متمسک ہو, کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ رکا نہیں ہے. میراث کے طور کے اوپر فرزندان علی کے اندر یہ سلسلہ منتقل ہوا. فرزندان علی جو ہیں وہ کے دروازہ قرار پائیں گے, لہٰذا ایک کے بعد ایک جانشین بنتا ہے ایک دوسرے کا. اگر کسی کو علم پیغمبر تک پہنچنا ہے تو وہ بہرحال ان شخصیتوں سے تمسک اختیار کرے, تبھی وہ جو ہے علم پیغمبر تک پہنچ سکتا ہے. ایک طرف سے آپ دیکھیے کہ مامون عباسی نے حضرت کو اپنا نائب بنایا, اپنا ولی عہد بنایا, اظہار کر رہا ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے. اور دربار کے اندر مناظرے ہوتے تھے, اس مناظروں میں خود مامون جو ہے وہ جناب امیر کو تمام اصحاب کے اوپر افضل قرار دیتا تھا, اس کی دلیلیں دیتا تھا, گواہیاں پیش کرتا تھا, شواہد پیش کرتا تھا. وہ مناظرے آج بھی تاریخ کی کتابوں کا جز ہیں. دوسری طرف سے اندر سے وہ اہل بیت اطہار سے ایک خاص قسم کا بغض رکھتا تھا. یعنی کتنی عجیب چیز ہے کہ ایک طرف اس نے اپنی ایک بیٹی ام حبیبہ کی شادی امام رضا کے ساتھ کرائی, یعنی امام رضا کو اپنا داماد بنایا. دوسری طرف سے
خود امام رضا کے بیٹے امام جواد امام نہم کو کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی، ام الفضل کی شادی کی، یعنی دو امام کے ساتھ، یعنی امام رضا کے ساتھ ایک بیٹی کی شادی کری اور نوے امام کے ساتھ بھی اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی۔ اب دنیا کو کیا چاہیے کہ بھئی وہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی ان کے حوالے عقد میں دے رہا ہے، کیسے وہ دشمن ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ اپنے داماد کا برا چاہ سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ جو ہے وہ ان کو زہر دے سکتا ہے؟ کیسے جو ہے وہ ان کو ختم کرے گا؟ یہ سوالات ہیں کہ جو پیش آتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ ظاہری صورتحال کو دیکھ کے دھوکا کھا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ جو ظاہری سلوک کیا جا رہا ہے کہ امام کے نام کا سکہ جو ہے وہ ڈھلوایا جا رہا ہے اور چلوایا جا رہا ہے، امام کی عزت کی جا رہی ہے، احترام کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ جناب جو ہے خادموں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خدمت گزار کریں۔ اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسا شخص جو ہے وہ امام کا دشمن ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے مامون کی دشمنی پتہ چلتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھئی بنی عباس کے سلاطین میں سب سے زیادہ پڑھا لکھی شخصیت جو ہے وہ مامون کی، علم دوست انسان۔ بغداد کے اندر بیت الحکمہ نام سے ایک ادارہ بنایا، ایک انسٹیٹیوٹ بنایا کہ جہاں کے اوپر جو ہے مختلف زبانوں کی کتابوں کا، یونان، ہندوستان، ایران، وہاں کی کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ کی جاتی تھی عربی زبان کے اندر۔ نئی فکر اور جدید فکر سے جو ہے مسلمان معاشرہ جو ہے آگاہ ہو رہا ہے، نئے نئے شبہات جو ہیں لوگوں کے درمیان آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دربار کے اندر مختلف مذاہب کے افراد کو جمع کرنا اور جمع کر کے مناظرے کا انعقاد کرانا، یعنی خیال یہی ہے کہ کبھی تو یہ جو ہے وہ شکست کھائیں گے، کبھی تو یہ جو ہے وہ اپنی زبان کے اوپر یہ فقرہ جاری کریں گے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جواب دوں گا، دے سکتا، ٹھہر جاؤ، تھوڑا مطالعہ کر لوں، تھوڑا سوچ لوں، کبھی تو یہ چیز ہوگی۔ اس سے جو ہے مجھ کو بہرحال قوت حاصل ہوگی۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جتنے بھی مناظرے ہوئے وہ بہرحال جو ہے ان سارے مناظروں جو لوگ امام کے مقابل پہ تھے سب کو شکست ہوئی، دندان شکن جواب حضرت نے سب کو دی۔ مختلف مذاہب کے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، خود مسلمانوں کے اندر بعض ایسے فرقے تھے کہ جو حضرت کی امامت کے نہیں قائل تھے اور توحید کے حوالے سے عصمت انبیاء کے اعتبار سے ایک عجیب و غریب جو ہے وہ نظریے حامل تھے۔ اگر ان سارے مناظرات کو آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو علامہ طبرسی نے جو کتاب لکھی ہے الاحتجاج، اس کے اندر سارے مناظرے جو ہیں وہ جمع کر دیں۔ یہاں آپ کے سامنے جو ہے چند چیزیں ہیں ان میں سے پیش کی جائیں گی، اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اور دربان خادم بھی ہیں، ابو سلط، ابو سلط ہروی، ہرات سے ان کا تعلق تھا۔ ابو سلط ہروی نے روایت کی ہے کہ لما جمع المامون لعلی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اہل المقالات من اہل الاسلام والدیانات من الیہود والنصارى والمجوس والصائبین وسائر اہل المقالات، یعنی جب مامون نے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو جو عالم تھے مختلف مذاہب کے، یہودی، نصرانی، مجوسی، صائبین یا مسلمانوں کے بعض فرقوں سے، ان سب کو جو ہے دربار کے اندر اکٹھا کیا، فلم یقم احد الا وقد الزمہ حجتہ،
وہ کوئی ان میں سے ایک اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو سکا، مگر یہ کہ حضرت نے اس کو دلیل اور حجت جو حضرت نے اس کے سامنے پیش کی اس کا پابند بنایا۔ علی ابن محمد بن جہم اس نے حضرت سے سوال کیا، یبن رسول اللہ اتقول عصمت الانبیاء، اے فرزند رسول کیا آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، ان کی عصمت کے قائل ہیں؟ قال نعم، حضرت نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، میں عصمت انبیاء کا قائل ہوں۔ تو علی ابن محمد بن جہم نے حضرت سے سوال کیا، فما تعمل فی قول عز وجل، پھر اس قرآن کی آیت کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ یہ آیت سراسر انبیاء کی عصمت کے برخلاف ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت جو حضرت آدم کے حوالے سے تھی اس کو حضرت کے سامنے پیش کیا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے پروردگار کا عصیان کیا لہذا وہ سرگرداں ہو گئے۔ یا جناب یونس کے اعتبار سے یہ آیت ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ مچھلی والے کا ذکر کیجئے، قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ حالت غضب میں نکل کے گئے، انہوں نے یہ خیال کیا، گمان کیا، أَن لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان کے اوپر سختی نہیں کرے گی۔ وفی قولہ عز وجل، یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف کے حوالے سے یہ آیت ہے سورہ یوسف میں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف، ظاہری ترجمہ آیت کا یہی ہوگا کہ زلیخا یوسف کی جانب بڑھی اور یوسف زلیخا کی جانب بڑھے۔ یا جناب داؤد کے حوالے سے، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ، داؤد نے یہ ظن کیا، گمان کیا کہ ہم نے داؤد کی آزمائش کی۔ وقولہ تعالی فی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اے محمد، اے پیغمبر، آپ اپنے دل کے اندر ایک چیز چھپائے ہوئے تھے، ڈرتے تھے کہ وہ چیز ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ یہ آیتیں حضرت کے سامنے پیش کری، ایک حضرت آدم کے سے مربوط ہے آیت، دوسری جناب یونس سے مربوط آیت ہے، تیسری آیت حضرت یوسف سے مربوط ہے، چوتھی آیت جناب داؤد سے متعلق ہے، پانچویں آیت جناب پیغمبر اسلام سے۔ ان آیات کے اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر انبیاء معصوم نہیں ہیں، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے بحث ہو چکی ہے ظواہر قرآن کے اعتبار سے، کہ ظواہر قرآن سے تمسک کیجئے، اور اگر کوئی کرتا ہے اور ان کے حقیقی معنی اور جو تعویل ان کی ہے اس کی جانب نہیں جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ یہاں کے اوپر حضرت نے ایک ایک آیت کا اس کو جواب دینا شروع کیا۔ فقال رضا علیہ السلام، تو امام رضا علیہ السلام نے کہا، وَيْحَكَ یا علی اتق اللہ، وائے ہو تم پر اے علی، علی ابن محمد نام تھا نا اس کا، وائے ہو تجھ پر اے علی، اتق اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، ولا تنسب الی انبیاء اللہ الفواحش، اور جو خدا کے نبی ہیں ان کی جانب برائیوں کی نسبت مت دو، ولا تتأول کتاب اللہ برائیک، اپنی رائے کے مطابق اللہ کی کتاب کی تعویل مت کرو، فإن اللہ عز وجل قد قال، اللہ سبحانہ و تعالی نے
قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے؟ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی حقیقت اور اس کی تعویل صرف اور صرف یا تو اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم۔ راسخون فی العلم کے سلسلے میں روایت میں ہے کہ اہل بیت اطہار فرماتے ہیں واللہ نحن راسخون فی العلم، ہم راسخون فی العلم کا مصداق ہے، یعنی ہمارا کو اللہ نے اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ اب وہ جو اس شخص نے علی ابن جہم نے حضرت آدم کے حوالے سے جو روایت پیش کی تھی، جو آیت پیش کی کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ غَوَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ حُجَّةً فِي أَرْضِهِ، اللہ نے آدم کو جو پیدا کیا تھا وہ اپنی زمین کے لیے حجت بنا کے پیدا کیا تھا۔ وَخَلِيفَتُهُ بِلَادِهِ، اس نے اپنے بلد کے لیے خلیفہ بنایا تھا۔ لم يخلقه للجنہ، اللہ نے آدم کو جنت کے لیے نہیں پیدا کیا تھا۔ وَكَانَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ آدم علیہ السلام فی الجنہ لا فی الارض، آدم نے جو غلطی کی ہے وہ جنت میں غلطی کی ہے، اگر جنت کے اندر ان سے یہ چیز صادر ہوئی ہے اس سے آدم کی عصمت پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ انسان معصوم اس وقت نہیں رہتا ہے اگر وہ اس دنیا کے اندر آ کر کوئی غلط حرکت کرتا ہے، کسی واجب کو چھوڑ دے، کسی حرام کو انجام دے تو عصمت داغدار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس دنیا سے ہٹ کے، مثال کے طور پر جنت کا جو تذکرہ ہے حضرت آدم کا، حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ جس بات کو تم ذکر کر رہے ہو کہ اس سے حضرت آدم کی عصمت پہ سوال اٹھتا ہے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے اللہ کی نافرمانی کری۔ یہ بات جو ہے جنت سے ربط رکھتی ہے کیونکہ آدم جنت میں تھے، لہذا جنت میں جو کام انہیں نے انجام دیا ہے اس سے عصمت پہ حرف نہیں آتا ہے، محفوظ ہے۔ ہاں اگر وہ اس دنیا کے اندر کوئی غلط کام انجام دیتے تو عصمت جو ہے ان کی زیر سوال آتی۔ لہذا جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا تھا اور معصوم بنا کے بھیجا تھا۔ اس کے بعد کیا تم نے اللہ کی آیت نہیں سنی ہے؟ اللہ نے اسی قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو چن لیا اور نوح کو چنا اور ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں چنا ہے۔ تو حضرت آدم جس کو چنا ہے وہ معصوم ہے، منتخب اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت جناب یونس کے حوالے سے کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ظاہری ترجمہ اس آیت کا یہ ہوگا کہ وہ مچھلی والے حالت غضب میں جب گئے اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ان پر قدرت نہیں پا سکتے ہیں، ہمارا قابو ان کے اوپر نہیں چل سکتا، یہ ہے ظاہری آیت۔ اگر یہ ظاہری ترجمہ کیا جائے یقینی طور کے اوپر پھر حضرت یونس کی عصمت کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ لیکن حضرت کہتے ہیں یہاں یقدرو کے معنی قدرت سے نہیں ہے لیے گئے کہ ہمارا قابو ان کے اوپر نہیں چل پائے، بلکہ یقدرو کے معنی ہیں ضیق اور تنگی کے، یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یونس جب اپنی قوم سے ناراضگی کی حالت میں جدا ہوئے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ان کے اوپر تنگی نہیں کریں گے، گشائش رکھیں گے، وسعت دیں گے۔ کیوں؟
یہ جو ہے خیال جب ان کے اندر پیدا ہوا تو اس بنا کے اوپر اس اعتبار سے یونس کی جو ہے وہ عصمت کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, جب اللہ اپنے کسی بندے کی آزمائش کرنا چاہتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے. تو فقدر علیہ رزقہ یعنی اس کے رزق میں پھر گشائش نہیں رہے گی, تنگی پیدا ہو جائے گی. تو قدرہ کے معنی تنگی کے ہیں, جو یہاں کے اوپر اس آیت میں تنگی کے معنی ہے, بے عین ہی یہی معنی جو ہیں وہاں کے اوپر ہیں کہ یونس نے یہ گمان کیا کہ میں اگر اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اللہ میرے اوپر تنگی نہیں کرے گا, میرے اوپر سختی نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یونس نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ کا میرے اوپر قابو نہیں چلے گا, تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ جناب یونس کی جانب کفر کی نسبت دے رہا ہے. اللہ کا نبی بہرحال اس کی ذات جو ہے وہ اس سے افضل اور برتر ہے. اس کے بعد تیسری آیت جو پیش کری گئی تھی یوسف اور زلیخا کے حوالے سے, وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, زلیخا یوسف کی جانب بڑھی اور یوسف زلیخا کی جانب بڑھے. بھائی جو ماحول وہاں کے اوپر پیدا کر دیا گیا تھا, آیت جو ہے کیا کہہ رہی ہے کہ ہمت بہی, ظاہری ترجمہ اس کا یہ کہ زلیخا نے قصد کیا یوسف کی جانب بڑھنے کا, وہ ہم بہا اور یوسف نے قصد کیا زلیخا کی جانب بڑھنے کا. گویا کہ برے معنی اس کے نکلنے ہیں ظاہری اگر طور کو پر دیکھا جائے. عصمت جو ہے وہ حضرت یوسف کی زیر سوال آ رہی. حضرت نے کہا ہمت بہی یعنی زلیخا معصیت اور گناہ کا ارادہ لے کر یوسف کی جانب بڑھی تھی, ایک غلط کام کا ارادہ لے کے یوسف کی جانب بڑھی تھی. یہ ہے ہمت بہی کے معنی. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف چاہتے یہ تھے کہ وہ زلیخا کو قتل کر دیں کیونکہ وہ ان کو جبر کر رہی تھی اور ایک غلط کام کی جانب بلا رہی. تو وہ ہمہ بہا سے مراد یہ ہے کہ یوسف یہ ارادہ رکھتے تھے کہ زلیخا کو قتل کر دیں, اور زلیخا یہ ارادہ رکھتی تھی کہ یوسف جو ہے وہ برا کام انجام دے. تو اگر یوسف یہ ارادہ رکھتے تھے تو گویا کہ یعنی دلیل اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ہم نے یوسف سے برائی اور فحشا کو دور کیا, یعنی قتل کے ارادے سے یوسف کو دور رکھا. اس سے بہرحال یوسف کی کسی قسم کی زندگی عصمت کے اوپر جو ہے وہ سوال نہیں ہوتا ہے. تیسری آیت جو ہے وہ جناب داؤد کے حوالے سے ہے, اور یہ واقعہ جو ہے وہ توریت اور انجیل اور دیگر اہل مذاہب کے درمیان مشہور ہے. روایت میں ان لوگوں کے جو آیا ہے اور وہ چیزیں وہ روایت کی شکل میں بھی بیان ہو گئی ہیں کہ جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, شیطان جو تھا وہ ایک پرندے کی شکل میں, خوبصورت پرندے کی شکل میں جناب داؤد کے سامنے آ کے بیٹھا. جناب داؤد نے جو اس کو دیکھا کہ ایک خوبصورت پرندہ سامنے آ کے بیٹھا ہے, نماز کو توڑ دیا تاکہ اس پرندے کو پکڑ لیں. وہ جو ہے جناب داؤد جو ہے اس پرندے کو پکڑنے کے لیے بڑھے تو وہ ایک آدمی کی چھت کے اوپر جا کے بیٹھا. وہ آدمی کی زوجہ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت اور حسین تھی اور نہا رہی تھی صحن کے اندر. حمام جو ہے اس ٹائم کھلا ہوا ہوتا تھا تو اس میں کھڑی ہوئی نہا رہی. جناب داؤد نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے. چنانچہ حضرت داؤد نے
اپنی فوج کا جو لشکر تھا اس کا سردار اس سے سوال کیا، کیونکہ یہ شخص ایک سپاہی کی بیوی تھی، یہ سپاہی لشکر میں کیا کام کرتا ہے؟ کہا فلاں فلاں امور کو انجام دیتا ہے، کہا میدان جنگ میں اس کو سب سے آگے کر دو۔ چنانچہ حضرت داؤد کی اس فرمائش کو سن کر سرداران لشکر نے اس سپاہی کو میدان جنگ میں سب سے آگے بھیج دیا۔ نتیجہ یہ ہوئے کہ وہ وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے، اور جب قتل ہوتا ہے تو پھر جناب داؤد جو ہے اس کی زوجہ سے شادی کر لیتے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس قصے کو بیان کیا گیا تو حضرت نے کہا العیاذ باللہ، خدا کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی کے اوپر مارا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہیں تو اللہ کے نبی کی جانب جو ہے کیسی کیسی نسبتیں دے رہے ہو کہ وہ نماز کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت پرندے کو دیکھ کے اپنی نماز توڑ دیتا ہے، اور پھر برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور قتل کر دیتا ہے۔ یہاں کے اوپر علی ابن جہم نے جو ہے حضرت سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ فما کانت خطیتہ، پھر حضرت داؤد کی کیا غلطی تھی؟ فقال وحیک ان داؤد، حضرت نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، بے شک داؤد جو تھے اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ دنیا میں بنایا تھا، اور دنیا میں وہ سب سے زیادہ اس وقت علم رکھتے تھے۔ جناب داؤد نے یہ گمان کیا کہ مجھ سے بڑا بھی عالم کسی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے جناب داؤد کے سامنے دو فرشتوں کو بھیجا کہ جو جا کے سامنے انسانی شکل میں آپ پہنچے اور پہنچ کے لڑنے لگے۔ اور اس کے بعد جو ہے جناب داؤد نے جو ہے جب ان سے پوچھا کہ کیوں تم لوگ لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑ رہے ہو، تو ایک نے کہا کہ میری 99 جو ہے وہ بکریاں تھی، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک تھی، جو ایک تھی وہ بھی اس شخص نے لے لی ہے۔ فوراً وہاں کے اوپر حضرت داؤد نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جو مقدمہ پیش کر رہا ہے اس سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرتے، فیصلہ صادر کر دیا۔ بعد میں فوراً حضرت داؤد کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ میری اللہ کی جانب سے آزمائش تھی، میں نے فیصلہ دینے میں جلد بازی کا ثبوت دیا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو جو عصمت انبیاء کے حوالے سے روایت وہ تھی، اس کے حوالے سے یہاں کے اوپر امام جو ہے مناظرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ مسئلہ کہ جو اس شخص نے نقل کیا کہ داؤد اپنی فوج کے ایک سپاہی کی بیوی کے عاشق ہو گئے تھے، اور نتیجہ یہ کہ اس سپاہی کو میدان جنگ میں سب سے آگے بھیج دیا، اور پھر اس طرح سے اس کو قتل کر وہ ہو گیا، اور پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ کہا سراسر نبی کے اوپر تہمت ہے، داؤد کے اوپر تہمت ہے، خدا کے نبی کے اوپر جو ہے یہ اتہام ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی ایسے نہیں ہوتے۔ پھر حضرت نے وہاں کے اوپر جو ہے اس کا واقعہ بیان کیا کہ اس زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو پھر اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس سنت کو جو لوگوں کے درمیان رائج تھی، اس سنت کو حضرت داؤد کے ذریعے سے ختم کرایا کہ میدان جنگ میں یہ سپاہی جو گیا تھا وہاں شہید ہوا، چنانچہ اس کی زوجہ جو ہے اس کو بیوہ ہو چکی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ غلط رسم جو ہے وہ معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد حکم خداوندی کے تحت جو ہے اس بیوہ سے شادی کر لیتے ہیں، چنانچہ یہ بات سماج کے بعض لوگوں کو ناگوار گزرتی اور وہ جناب داؤد کو متہم کرنے لگتے ہیں کہ داؤد نے جان بوجھ کے لگتا ہے اس آدمی کو قتل کروایا اور اس عورت کے ساتھ شادی کری ہے، کیونکہ داؤد لگتا ہے کہ اس کو پہلے دیکھ چکے تھے اور اس کے حسن سے اور جمال سے متاثر ہو چکے تھے۔ یہ جب پورا واقعہ حضرت نقل کرتے ہیں تو علی ابن جہم جو ہے وہ
اس کے چہرے کے اوپر ندامت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے فرزند رسول یقیناً جو ہے یہ بڑی پشیمانی کا باعث ہے کہ ہم ایسے غلط عقیدے رکھتے تھے اور ہم کو جو ہے وہ صحیح حقیقت نہیں معلوم تھی۔ تو اگر مناظرے دیکھے جائیں حضرت کے، ایک دو نہیں متعدد مناظرے ہیں کہ جو حضرت نے ولی عہدی کے زمانے میں وہاں کے اوپر انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ شب شہادت ہے، شہادت شب شہادت سے ہم نزدیک ہو چکے ہیں، جو سب سے اہم مسئلہ امام کا تھا کہ ایک طرف باہر والوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا اور مناظرہ کرنا، دوسری طرف سے جو حضرت کے ساتھ مشکل پیش آئی، یہ کسی اور امام کے لیے نہیں آئی ہے جیسی کہ امام رضا کو پیش آئی انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بعد والا جلسہ جو ہے وہ عین شب شہادت کے دن پڑ رہا ہے، نویں امام کی شب شہادت کی تاریخ ہے۔ اس دن جو ہے وہ اس واقعات جو ہیں کچھ ان کی جانب میں اشارہ کروں گا، اور جو امام رضا اور امام جواد کی سیرت میں خاص طور کے اوپر ایک ربط پایا جاتا ہے، اس ربط کو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آٹھویں امام کو جو مشکل سب سے زیادہ پیش آئی وہ یہ کہ ساتویں امام قید خانے میں رہے ہیں، 14 سال تک حضرت جو ہیں وہ قید خانے کی زندگی انہیں نے برداشت کری۔ عام شیعہ حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملاقات نہیں کر سکتے، لہذا اپنے مسائل کس سے دریافت کریں، خمس کی رقمیں جو ہیں کس کے حوالے کریں۔ چنانچہ مولا نے ساتویں امام نے مختلف مقامات کے اوپر اپنے وکیل بنا رکھے تھے اور شیعوں کو دستور دیا تھا کہ فلاں 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 کو جو ہے تم یہ مال جو ہے حوالے کر دیا کرو، مسائل اگر پوچھنا ہو تو فلاں سے دریافت۔ ساتویں امام کی شہادت کے بعد بہت سے ایسے وکلا تھے ساتویں امام کے کہ جن کے پاس اچھی خاصی رقم جمع تھی، خمس کی رقمیں جمع تھی، اور دل میں ان کے بے ایمانی پیدا ہوگی، چنانچہ وہ سب آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساتویں امام جو ہیں ان کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں، وہی اس امت کے مہدی ہیں، قیامت سے پہلے وہ ظاہر ہوں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ دنیا ظلم و جور سے چھلک رہی۔ امام کل 7 ہیں، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں، زمین کے طبقے 7 ہیں، آسمان کے طبقے 7 ہیں، لہذا امامت بھی جو ہے وہ 7 کے اوپر مشتمل ہے۔ ان لوگوں کو کہ یہ جو فرقہ جس نے اس قسم کی حرکت کری، صرف ان کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی تھی، بددیانتی پیدا ہو گئی تھی اس مال کو دیکھ کے۔ اس فرقے کا نام ہے فرقہ واقفیہ، کہ جو امام رضا کی امامت کا انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم توقف کرتے ہیں 7ویں امام کی امامت کے اوپر۔ تو یہ صورتحال جو امام کو پیش آئی وہ کسی اور امام کو نہیں پیش آئی ہے کہ ایک طرف سے ان لوگوں سے بہرحال جو ہے وہ مقابلہ، ان کے شبہات جو پیش ہو رہے ہیں ان کے جوابات، ان کی بےہودگیوں کو برداشت کرنا، اور دوسری طرف سے جو ہے جو اہل بیت کے مخالف ہیں ان کی جانب سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کا بھی جواب دینا۔ بہرحال یہ وجود بھی جو ہے دنیا کو ناگوار گزرا، اور چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ انگوروں کے اندر اور ایک روایت میں کہ انار کے اندر زہر کو ملایا گیا اور حضرت کو دعوت دی گئی، اور بس حضرت نے جو ہے 2 یا 3 انگور جو ہیں چبائے ہوں گے، اس کے بعد فوراً حضرت کھڑے ہو گئے۔ پوچھا یہ گیا، مامون نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہیں جا رہا ہوں کہ جہاں تم نے مجھے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں جب بیت الشرف میں آئے اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے حضرت کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ بہرحال آج کوئی بھی روزہ جا کے حضرت کا دیکھے
تو ایک سلسلہ ہے چاہنے والوں کا کہ جو چلا آ رہا ہے، کسی وقت حضرت کے روضے کے اندر تنہائی اور تخلیہ نہیں ہوتا ہے۔ الامام باب الحوائج کے فرزند ہیں، خود جو ہیں باب الحوائج ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم امام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ پروردگارا، دنیا میں ہم سب کو امام کی زیارت عنایت فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے، اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کو خدا معاف کرے، اور ہم سب کو جو ہے امام کا حقیقی چاہنے والا قرار دے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی درس کے حوالے سے سوال ہے تو آپ آزاد کر سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔